2 سال پہلے مجھے ایک دوست نے مشورہ دیا کہ یوٹیوب چینل آپ بنائیں۔ میں نے کہا مجھے تو بنانا نہیں آتا۔ اس نے کہا کہ مسئلہ کوئی نہیں، میں بنا دوں گا، اور آپ صرف یہ کیا کریں کہ سارا دن ٹیلی ویژن کے ٹاک شو دیکھیں 5 6 7، اور رات کو اس پہ اپنا تبصرہ دے دیا کریں، جو خبریں بتائیں۔ اچھا خیر، اب یہ یوٹیوب چینل ہم نے بنا لیا، یہ خیر کسی کا چینل ہے اور اس میں بھی کام کرتا ہوں، لیکن اس کے بعد میں نے بہت سارے چینل دیکھے، تو سارے چینلوں میں یا تو آپ چند خبروں کو لے کے اس میں اپنے ایف اینڈ بٹس لگا دیتے ہیں، یا پھر آپ ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے آپ کے پاس بہت زیادہ جو ہے آپ کے ذرائع ہیں اور معلومات آپ کے پاس ہیں، اور آپ جتنی بھی آپ باتیں کرتے ہیں، آپ سے مراد صحافی حضرات جنہوں نے یوٹیوب چینل کھولے ہوئے ہیں، تو وہ ان کی کوئی بھی کہی ہوئی بات مجھے نہیں لگا کہ آج تک کوئی درست ثابت ہوئی ہو۔ سارا کے سارا اندازوں پر اور خیالات پہ مبنی ہوتا ہے، اور اس کے بعد آپ اسے حالات حاضرہ کا نام دیتے ہیں۔ حالات حاضرہ ہمارے ہاں تو اسی طرح ہے کہ جیسے جو معاملات روزانہ ہوتے ہیں اس کو آپ حالات حاضرہ سمجھ لیتے ہیں، حالانکہ حالات حاضرہ جو ہے وہ آپ فوری نہیں ہوتے، وہ مطلب ہفتوں پہ مہینوں پہ بھی مبنی ہو سکتے ہیں۔ اس پہ بات کی جائے، اور اپنے اندازے جو ہے وہ آپ صرف تجزیے میں بتا سکتے ہیں، لیکن یہ کہنا کہ ہمیں معلومات ملی ہے، ہمارے پاس خبریں ہیں، ہمیں جو ہے کسی موقع ذرائع نے بتایا ہے، اور بھائی اس کے کئی پیمانے ہو سکتے ہیں۔ ایک آپ کو معلومات اس لیے دی جائیں کہ آپ لوگوں میں کچھ معلومات دے دیں، اور کچھ جو ہے غلط معلومات لوگوں کو فراہم کر دیں، جسے ڈس انفارمیشن کہتے ہیں۔ یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو دی ہی غلط معلومات دی جاتی ہو، اسے ہم کہتے ہیں صحافت کی زبان میں مائنڈ بلڈنگ۔ اور مائنڈ بلڈنگ جو ہے اس میں بہت سارے ٹولز استعمال ہوتے ہیں، اسے پولیٹیکل انجینئرنگ بھی کہتے ہیں، اسے اسپن ڈاکٹرز بھی کہتے ہیں۔ تو وہ لوگوں کے ایک رویہ بنانے کا ایک نام ہے، اور جس ملک میں ریاست ہی اس قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرتی ہو، ویسے تو تمام ریاستیں استعمال کرتی ہیں مختلف ٹولز، لیکن جہاں ریاست کا کام ہی آپ لوگوں کو ایک مخصوص سمت میں لگائے رکھنا ہو، وہاں دیکھیں عجیب سی بات ہے نا کہ دوسرے ملکوں میں انٹرٹینمنٹ کے ذرائع مختلف ہوتے ہیں، یہاں پہ آپ کے لیے جو ہے ٹاک شوز انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ بن گیا، اور جو بنیادی مسائل ہیں ان سے ہماری توجہ ہٹ گئی۔ بنیادی مسائل جو ہے وہ مہنگائی، اب مہنگائی کی بات جب ہم کرتے ہیں، مہنگائی کوئی مجرد فنومینا نہیں ہوتی، مہنگائی کا تعلق بین الاقوامی معاشی معاملات کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہم پاکستان والے بھی پیگ ہیں ڈالر کے ساتھ، ڈالر کے جس طرح اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، ڈالر کا اتار چڑھاؤ آپ کی معیشت کی شرح سے ہوتا ہے، آپ کی معیشت کم ہوگی تو آپ کا ڈالر جو ہے وہ آپ کے کرنسی کے مقابلے میں جو ہے مضبوط ہو جائے گا، اور اگر آپ کی معیشت بہتر بری ہوگی تو وہ آپ کی کرنسی کے مقابلے میں اس کی قیمت بڑھ جائے گی۔ تو یہ اور مہنگائی کا واسطہ اسی کے ساتھ ہے۔ ہم جب کہتے ہیں کہ مہنگائی بہت زیادہ ہے تو اور مہنگائی کم کی جائے، یہ فضول بات ہے، مہنگائی کم نہیں ہو سکتی کبھی بھی۔ مہنگائی جب ہو جایا کرتی ہے تو ہو جایا کرتی ہے، جیسے کہ میں نے عرض کی کہ وہ تو معاشی معاملات جو ہے بین الاقوامی ہوتے ہیں، تو کہنا یہ چاہیے کہ معیشت بہتر کی جائے۔ خیر، یہ ایک علیحدہ بحث ہو جائے کہ معیشت کیسے بہتر ہوتی ہے، میں بات اور کر رہا ہوں۔ معاملات جو ہیں، مثلا تعلیم کا معاملہ ہے، ہمارے ملک میں تعلیم جو ہے وہ ایک عام آدمی کے لیے بہت، اب ایسے سمجھے تعیش ہے، اور علاج ایسے سمجھے تعیش ہے۔ میں ایک لوور مڈل کلاس کا آدمی ہوں، لیکن بعض اوقات میں بھی نہیں علاج بہتر لے سکتا۔ مثلا پاکستان میں اگر مجھے اب کہا جائے مجھے تکلیف ہے کہ ایم آر آئی کروایا جائے، تو 14,000 میں کہاں سے دوں، کیوں دوں اور کس لیے دوں؟ اس لیے کہ یہ تو حکومتوں کا کام ہے کہ اس قسم کے آپ کو سہولتیں فراہم کریں۔ میں اگر اپنے اختیار کردہ وطن روس میں ہوتا تو مجھے میرا کوئی پیسہ خرچ نہ ہوتا۔ مثلا میرے وہاں پہ 3 بچے، میری بیوی کے 3 بچے پیدا ہوئے، اور ہمیں ایک پیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا۔ چاہیے وہ مسائل ہیں، سینیٹیشن کا مسئلہ ہے، آپ کے جو ہے تعلیم، سینیٹیشن، صحت، اور اس کے علاوہ دیکھیں یہ کوئی ملک ایسے نہیں ہوا کرتے کہ سڑکوں پہ ریڑھیاں لگی ہوئی ہوں، ٹریفک بے ہنگم ہو، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہوں،
لوگ جو ہے ان کا شعار بن گیا ہو منافقت کرنا، جھوٹ بولنا، تو وہ اس کو ڈیولپ کیا جاتا ہے. ہمارے ذرائع ابلاغ عامہ کچھ بھی چیزوں کو بہتر نہیں کر رہے. ہم صرف جو ہے ٹاک شو، حالات حاضرہ، اور وہی چیزیں جو روزانہ ہمارے سیاستدان کون ہوتے ہیں؟ آپ کی سوسائٹی کا عکس ہوتے ہیں، آپ کے معاشرے کا عکس ہوتے ہیں. اگر آپ کا معاشرہ ایسا جو ہے خراب ہے، جس میں کوئی بھی چیز، کسی بھی چیز کا کوئی بھی پہلو درست نہیں ہے، تو آپ کے سیاستدان بھی ایسے کریں گے. تو یہ کہنا کہ تجزیہ کار یا تجزیہ نگار وہ کوئی آسمان سے اتری ہوئی مخلوق ہے اور ان کے پاس وہ نجومی ہوتے ہیں، مطلب یہ کیسے کہہ دیتے ہیں کہ آپ یہ آئندہ ایسے ہو جائے گا؟ ایسے تو نہیں ہوتا. کیونکہ جہاں تک تعلق ہے اسٹیبلشمنٹ کبھی بھی اپنے سکے سارے آپ کے سامنے نہیں رکھتی کسی بھی ملک میں. اور جہاں تک تعلق ہے سیاستدانوں کا، وہ بھی آپ کو ساری بات کیوں بتائیں؟ نعرے اور چیز ہوتی ہے، اصل سیاست اور چیز ہوتی ہے. آپ نعرہ کچھ اور لگاتے ہیں. نعرہ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہوتا ہے. نعرہ لوگوں کو امید دینے کے لیے ہوتا ہے. نعرہ لوگوں کے فوری معاملات کو اچھالنے کے لیے ہوتا ہے. لیکن سیاست جو ہے وہ ایک ریئل پولیٹک ہے. جب سیاست میں آپ آتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ملک کا خزانہ میں کتنے پیسے ہیں، ملک کے جو ہے معاملات دوسرے ملکوں کے ساتھ کیسے ہیں، ملک کے آپ کی فوج اور سول بیوروکریسی کے تعلقات کیسے ہیں، فوج کا رویہ عوام کی طرف کیسا ہے، عوام کا فوج کی طرف رویہ کیسا ہے. بہت ساری چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. پھر کہیں اس لیے کہتے ہیں انلائز دا ہیڈ وچ ویئرز دا کراؤن. یہ کہہ دینا کہ وہ سیاست بہتر نہیں کر رہی یا وہ اقتدار بہتر نہیں کر رہے، وہ جس سر پہ تاج ہو وہ چین کی نیند نہیں سوتا. یہ سارے تو عمران خان نہیں ہیں.